یہ باب ہے نیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہم امض لاصحابی ہجرتہم ومرثیتہ لمن مات بمکہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قائم رکھ اور آپ کا غم کرنا ان کے لیے جو مکہ میں فوت ہو گئے. اگلی حدیث ہے، حدثنا یحیی بن قزعۃ حدثنا ابراہیم عن الزہری عن عامر بن سعد بن مالک عن ابیہ قال عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع من مرض اشفیت منہ علی الموت. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہتے ہیں ہم سے ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عامر بن سعد بن مالک سے، انہوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے. قال عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی حجۃ الوداع کے سال، یعنی مکہ میں جو 10 ہجری میں تھا. من مرض، ایسی بیماری سے، اشفیت منہ، جس سے میں شفا پا گیا، علی الموت، موت کے قریب ہو کر. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ بی من الوجع ما ترى، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، جو درد ہے، جو بیماری ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں صاحب مال ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي وَاحِدَةٌ، اور میری وارث میری بس ایک ہی بیٹی ہے. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں اپنی اس بیماری میں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. قال فأتصدق بشطرہ، کیا میں اس کا نصف صدقہ کر دوں؟ قال الثلث یا سعد، فرمایا 1/3، 1/3 اے سعد. والثلث کثیر، اور 1/3 بھی بہت ہے. انک ان تذر ذریتک اغنیاء، بے شک تم چھوڑو اپنی اولاد کو غنی، مالدار، خیر، زیادہ بہتر ہے، من ان تذرہم عالتن، اس سے کہ تم انہیں فقیر چھوڑو، محتاج چھوڑو، مفلس چھوڑ کے جاؤ دنیا سے. یتکففون الناس، کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. کف کہتے ہیں نا ہتھیلی کو، کہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے مانگتے پھریں. تو یہ بری بات ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں کہ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ. قال احمد بن یونس، احمد بن یونس کہتے ہیں ابراہیم سے، ابراہیم بن سعد سے اوپر گزر چکا. انتظر ذریتک، یہ کہ تم چھوڑ جاؤ اپنی اولاد. ولست بنافق، اور نئی بات بھی ہے اس میں، اور نہیں تم خرچ کرنے والے، نفقتن کچھ بھی خرچ کرنا، تبتغی بہا وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو. الا آجرک اللہ بہا، مگر یہ کہ اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرے گا. جو بھی تم خرچ کرو گے، کسی پر بھی کرو گے، اپنی اولاد پہ کرو گے، غریبوں پہ کرو گے، کسی رشتہ دار پر کرو گے، اللہ کی خاطر کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور اجر دے گا. حتی اللقمۃ تجعلها فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، اپنی بیوی کو اگر ایک نوالا تم کھلاتے ہو تو اللہ اس پر بھی تمہیں اجر دیتا ہے. تو حضرت سعد کو کیا سمجھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مت سوچو کہ اگر تم اپنی بیٹی کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ اجر کا باعث نہیں، اور تم اگر اپنے ہاتھ سے کسی اور کو صدقہ دے رہے ہو تو وہ اجر کا باعث ہوگا. نہیں. اب دیکھیے کہ بیوی کا نان نفقہ شوہر پر فرض ہے. شوہر اگر یہ فرض ادا کر رہا ہے، اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، تو شوہر کے لیے اس کمائی کو بیوی پر خرچ کرنے، جس سے اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے جواباً، اس کا بھی اجر ہے. کیا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ آپ اپنی محنت اور کوشش سے کسی کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو جس کو فائدہ پہنچانا آپ کے ذمے کر دیا اللہ نے، وہ بھی اجر کا باعث ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم کسی اور کو دو تو اس پر تمہیں اجر نہ ملے، یا یہ کہ دوسروں کو دینے پر تو اجر ملے اور اپنے گھر والوں کو دینے پہ اجر نہ ملے؟ اصل چیز جو اجر کو بڑھاتی ہے وہ کیا ہے؟ تبتغی بہا وجہ اللہ،
تم اس کی وجہ سے اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو. اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی تم میں تڑپ ہے. تم اس کا اجر وہاں چاہتے ہو, بندوں سے نہیں چاہتے. قلت, میں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں, اخلف بعد اصحابی, کیا میں اپنے صحابہ کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی سب چلے جائیں گے واپس ہجرت کے گھر میں یعنی مدینہ, اور میں یہیں رہ جاؤں گا, میں یہیں فوت ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے. قال انک لن تخلف, فرمایا تم پیچھے نہیں رہتے, تمہارا اجر کم نہیں ہوتا, کیونکہ تم جان بوجھ کے یہاں تھوڑی رہ رہے ہو. فتعمل عملا, تو تم عمل کرو عمل, تبتغی بہ وجہ اللہ, جس سے تم اللہ کا چہرہ چاہو. الا ازددت بہ درجۃ ورفعۃ, مگر یہ کہ بڑھا دے گا تجھے اللہ درجے میں اور بلندی میں. کسی بھی کام سے جب تم اللہ کا چہرہ چاہو تو اللہ تمہارے درجات میں اضافہ کر دے گا. وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ, اور شاید کہ تم میرے پیچھے چھوڑے جاؤ, یعنی میرے بعد بھی زندہ رہو یہاں تک کہ تم سے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لمبی عمر پاؤ اور تم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ, اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں, یعنی تمہارے دشمن, دین کے دشمن. پھر دعا کی, اللہم امض لاصحابی ہجرتہم, اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ہجرت جاری کر دے, یعنی ہجرت کا ثواب. ولا تردہم علی اعقابہم, اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ پلٹانا. لیکن البائس, لیکن بیچارے, یا باعث کا مطلب یعنی مصیبت زدہ, تو سعد بن خولہ تھے. یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کر رہے تھے, رنج کر رہے تھے. مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کو گنوانا. ان توفی بمکہ, کہ وہ تو مکہ میں ہی فوت ہو گئے, وہ بےچارے واپس نہ جا سکے. وقال احمد بن یونس و موسیٰ عن ابراہیم, ایک اور روایت میں احمد بن یونس اور موسیٰ جو ہیں وہ ابراہیم بن سعد سے روایت کرتے ہیں, انتظر ورثتک, کہ تم چھوڑ جاؤ اپنے وارثوں کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت سعد کے حق میں بہت سچی نکلی. کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے. عراق آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا, حضرت سعد بن نبی وقاص کے ہاتھ پر, اور بہت سے لوگ آپ کے ہاتھوں مسلمان بھی ہوئے. کچھ لوگ ان جنگوں میں آپ کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے, نقصان بھی اٹھایا انہوں نے. تو اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے پر اپنے صحابہ کی عیادت کرتے تھے, ان کا حال پوچھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا, مریض کی عیادت کرنا, جنازے کے ساتھ جانا, دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. یہ ہر مسلمان کا حق ہے. اس میں سب سے پہلا حق کون سا بتایا گیا؟ سلام کا جواب. جواب کوئی کب دے گا؟ جب کوئی سلام کرے گا. یہاں میں آپ سب کو, اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی دوبارہ یاد دہانی کراتی کہ سلام کو عام کریں. اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا, افشوا السلام بینکم, آتے جاتے راستہ گزرتے ہوئے جس کو دیکھیں سلام کریں. اور سلام کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے رک جائیں, ہاتھ ملائیں, پھر گلے ملیں, پھر باتیں کریں, پھر آگے چلیں. یہ نہیں ہے سلام. سلام کیا ہے؟ زبان سے سلام کرے, اسمائل کرے, آگے گزر جائیں, تاکہ کام بھی نہ رکے. کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں وہ پورا کرنا ہمارا فرض ہے, تو اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جانا یہ زیادتی کی بات ہے. اور سلام سب کو کریں, چاہے جس کو جانتے نہیں جانتے, کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, کسی رنگ نسل کا کوئی بھی ہے, سب کو سلام کریں. اور آپ لوگ جن جن کو پڑھاتے ہیں اپنی اپنی کلاسز میں بھی اس چیز کو دوبارہ ریمائنڈر دیں. کیونکہ بہت دفعہ میں جب گزرتی ہوں کچھ بچیاں یہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس پلانٹ سے آئیں, نہ نظریں ملائیں گی, نہ اسمائل کریں گی, نہ سلام کریں گی, نہ آپس میں, نہ مجھے, نہ کسی کو. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یعنی فرشتوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس سے بغیر سلام کے گزر جاتا ہے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ جلدی میں آپ صرف سر بھی ہلا سکتے ہیں, اسمائل بھی پاس کر سکتے ہیں, آہستہ سے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسے ہی بلینک ہو کے گزرنا یہ کسی اسلامی ادارے کا کلچر نہیں ہو سکتا, کسی مسلمان گھرانے کا کلچر نہیں ہو سکتا.
کہ دوسروں کو اگنور کر کے گزر جائے انسان. ہر جگہ سلام کو عام، یہاں ہو یا کہیں جائیں سلام کرتے جائیں. اور سلام کر کے یہ نہیں کہ دوسروں کو پکڑ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، اس سے بھی بچیں. دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں، روکے نہیں ان کو، کیونکہ یہاں ہم کام کے لیے آئے. الا یہ کہ آپ کا کوئی تھوڑا فری ٹائم ہے تو اس میں آپ جہاں بات کرنے کی ہے وہاں بیٹھ کے کریں. ہر جگہ نہیں کہ ہر جگہ کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیں. کلاس لیٹ ہو رہی ہے، کام سے لیٹ ہو رہے ہیں، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم سلام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اسی طرح عیادت، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا اے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تو نہیں جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عادت کرتا مجھے اس کے پاس پاتا؟ تو جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ بیماروں کی عادت کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عادت کرتے، جنازے کے ساتھ جاتے. پھر اسی طرح مریضوں کی عیادت کرنے سے اور جنازوں میں شرکت سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، مرنا بھی یاد آتا ہے، انسان کے اندر ہمبلنس پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اسے پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں صبح کے وقت عیادت کی وجہ سے شام تک، اور شام کی عادت سے فجر تک، صبح تک. اور عیادت کرنے والا جب تک عیادت کرتا ہے وہ مسلسل اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. پھر عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مریض کو تسلی دے، لا باس طہور انشاءاللہ، پازیٹیو بات کریں، بیماری کو برا بھلا نہ کہیں، نہ آپ اور نہ مریض کو کہنے دیں، مریض کو دعا دیں، اس کو دم کریں، مفید گفتگو کریں، ضروری بات کریں، پازیٹیو باتیں کریں، کیونکہ ان گفتگوؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی دعا وغیرہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر بیمار کوئی شرکیہ علاج کر رہا ہے تو اس سے اس کو روکے، خیر مانگنے کی تلقین کرے. کسی کے گھر میں اگر عیادت کرنے کے لیے جائیں تو ادھر ادھر مت جھانکیں، اور چیزوں میں دلچسپی نہ لیں. کیا ہوتا ہے ایک پارٹی آئی ہے عیادت کرنے، دوسری آئی ہے اور مریض لیٹا ہوا ہے، وہ دو پارٹیاں آپس میں بحث شروع کر دیتی ہیں، باتیں شروع کر دیتی ہیں، ہنسی مذاق، اور مریض بےچارا تنگ ہو رہا ہے کہ کب یہ یہاں سے اٹھیں گے کہ میری جان آزاد ہو، کہ میں آرام کر سکوں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر بیمار کے لیے گئے تو بیمار کے پاس بیٹھے، اس کو توجہ دیں، نہ کہ اور چیزوں کی طرف توجہ. چلیے یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہتے کہیے. جی کوشچن. صدقہ خیرات اگر کسی نیت سے نکالا جائے تو بہتر تو یہ کہ وہیں دیا جائے، لیکن اگر اس سے زیادہ کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو صدقے کو کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. ڈائریکشن چینج ہو سکتا ہے. جی. Bismillah. I was just visiting the Islamabad Al-Huda for the first time, and I stayed there for a few hours. Somebody has to pick me up. And I felt there a rain of salam. A few salam was practically applying there. 1,000 students were in the hostel on local, and when they were going and passing to the cafeteria, they were saying salam to me. And then when they were coming back, they were saying salam to me. And I was feeling so at home and familiar, and I felt so good that somebody is, having a rain on me, and I was washed and I was feeling very comfortable. اور انہوں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا. So it doesn't matter کہ آپ کسی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. السلام علیکم استاذہ. نماز کے بارے میں اور اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں ہم لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہم نے سینٹرز اور مسجدیں الحمدللہ بہت کوشش ہوتی ہے اور یہی نیت ہوتی ہے کہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہے وہ ان کے لیے ہم یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یوتھ وہاں تک جاتی نہیں ہے استاذہ. یوتھ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایک تو ضرور سوچ، اس میں اور بھی کئی وجوہات ہوں گی. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد میں بزرگ حضرات ہوتے ہیں نا، وہ یوتھ کے اوپر کچھ نہ کچھ تنقید جاری رکھتے ہیں. ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم خواتین تو خیر کمی ہوتی ہے مسجد میں، لیکن جو بزرگ حضرات ہیں، آپ کے گھرانوں سے بھی جو جاتے ہیں، ہر ایک کو یہ بات سمجھانی چاہیے. کوئی بچہ کسی بھی حال میں آ گیا نا، اگر شارٹس میں بھی آ گیا نا، اور مت گھورو اس کو، کچھ نہ کہو، شکر کرو آیا ہے. جب وہ آتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، سنتا رہے گا، وہ بھی چینج ہو جائے گا. آپ اپنا ماضی تو دیکھیں، ہم نے کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں. ہم کیوں یوتھ سے توقع رکھتے کہ ایک ہی دن میں سب ٹھیک ہو جائے. مسجد میں آنے والوں کو
امام مسجد ہو یا مؤذن ہو یا انتظامیہ ہو، والنٹیئرز وہاں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ ویلکم کریں، ان سے محبت کریں، ان کی غلطیوں پہ صبر کریں، ان کی غلطیوں پہ صبر کریں. وہ باتیں کریں گے، وہ شور کریں گے، وہ بھاگے دوڑیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا. تو یوتھ فرینڈلی مسجد بنائیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے پھر یوتھ آئے گی. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے حلقہ ہے مثلا، اس میں ینگ بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. اب امام صاحب ہیں، بعض اوقات انگریزی نہیں بول سکتے، بعض اوقات ٹوٹی پوٹی بولتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ بچے تھوڑی بہت لوکل لینگویج، مدر لینگویج سمجھ رہے ہیں، اردو سمجھ رہے ہیں. اگر امام صاحب کا خطبہ اردو میں ہے، اب جو تو بڑے انکلز ہیں وہ تو کمفرٹیبل ہیں، اب کیا ہوتا ہے ساری ڈسکشن وہی کرے جا رہے ہیں اور یوتھ اگنورڈ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اب وہ کیا کریں، اگلی دفعہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. بچے ہیں نا، محبت چاہتے ہیں، آپ ویلکم کریں، محبت دیں، ان کی غلطیوں پہ تھوڑا سا اگنور کر دیں. دیکھتے دیکھتے کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کتنا بڑا چینج آئے گا. اس ینگ بلڈ کی ضرورت ہے مسجدوں میں، اگر آپ اپنی جنریشنز کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں یہ مسجدیں آباد رہیں. ورنہ اتنا سب کچھ خرچ کر کے اگر یہ آباد نہیں ہوتی اور یوتھ کم آ رہی ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. اور وجوہات بھی تلاش کریں، لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. جی السلام علیکم. I just wanted to ask, we carry small sums of money in our purse and we want to take out, sometimes we want to take out khairat or sadqa. How do we decide کہ خیرات اور صدقہ ایک ہی چیز ہے؟ exactly same چیز exactly ہے. same thing. تو اگر زکات الگ ہے، چھوٹے سمز میں، جیسے we're carrying $20, we want to take out something for today, I want to take out. So will I take out, think I have to do my zakat or do I have to do my sadqa? زکات جو ہے ایک سال گزرنے کے بعد کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور اس کو ایک ہی دفعہ نکالنا ہوتا ہے. جب سال گزر جائے تو اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو سال بھر باقی جو ہم دیں گے وہ صدقہ خیرات ہوگا. رائٹ. السلام علیکم استاذہ. ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمیں اپنے یوتھ کو بلانے کے لیے ہمیں ان سے فرینڈلی بات کرنا چاہیے، تو میرے خیال سے الہدا کے ساتھ یوتھ فرینڈلی کا ایک اضافہ کر دینا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو یوتھ جو ہے وہ صرف ایک ورڈ دیکھ کے جو ہے نا وہ ضرور وہ تھوڑا سا وہ کرے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اوکے، نیکسٹ. السلام علیکم استاذہ. میں ایک آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں. یہ ختیجہ ماسک میں ایک بچہ آتا تھا، اس نے کان میں بالی پہنی ہوتی تھی اور شارٹس پہنے ہوتے تھے تھوڑا سا اس سے نیچے سے نا. تو وہ بچہ دیکھ کے نا لوگوں کو کہ کتنا سب بھاگتے ہیں وہاں جمعے کے لیے، نماز کے لیے، تو میں بھی جاتا ہوں. کبھی پڑھتا نہیں تھا. تو پھر ایک دن 2-3 انکل بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو کہنے لگے تم نہ آیا کرو اس حال میں نا مسجد، کیونکہ پہلے جاؤ اپنی بالی اتارو کان کی اور یہ ہو. تو پھر وہ بیچارہ تھوڑا سا، سب کھڑے تھے تو گھبرا گیا نا جسے بہت زیادہ. تو اس کے بعد پھر ان کا جو امام تھے وہ نوٹ کرتے تھے، وہ بچہ آتا تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ آنا چھوڑ دیا اس نے. ایک دن ان کو وہ نظر آیا نا باہر کہیں پہ، تو انہوں نے کہا کیا ہوا تم آتے نہیں ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ نہیں، وہ وہاں انکل تھے، میں امبیرس ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے پہلے کان کی بالی تو اتارو یہاں آنے سے پہلے نا. تو انہوں نے بولا نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اللہ کے لیے آ رہے ہو نا، ایک دن یہ بالی خود اتر جائے گی. تو ماشاءاللہ آج وہ نماز پڑھاتا ہے وہاں پہ، سبحان اللہ. اور ہے نا وہ آتا رہا پھر ان کے کہنے پہ اور کسی کی بات نہیں سنی، اور ماشاءاللہ اب وہ کپڑے بھی اتنے اچھے پہنتا ہے اور بالی سب چلی گئی. بالکل. تو آتے جاتے کسی کو بھی نہیں تنقید کرنی چاہیے. بالکل. الحمدللہ. السلام علیکم. ابھی آپ نے جو بات کی مسجد کے ہی حوالے سے، میرے ہسبینڈ ابھی جیسے آئے ہوئے تھے، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ خود یہ بہت افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جمعے میں تو ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 3-3 4-4 جمعے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن فجر ہے، عشاء ہے، کسی ٹائم پہ بھی جو ہے نا کرے ایک رات بھی پوری نہیں ہوتی ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ اگر یوتھ ہماری نہیں آئے گی تو ہم نے ابھی اتنے پیسے خرچ کیے، سب کیا، مسجدیں بنا دی، پھر یہ مسجدیں ہمارے جنریشن کے بعد کون دیکھے گا؟ ہم تو پچھلے سے تربیت یافتہ ہیں، ہم پھر بھی یہاں پہ جو ڈونیشنز دیتے ہیں مسجد کے ذات خرچ تو نہیں بند ہوں گے نا. تو وہ ہماری اب جنریشن آ نہیں رہی، اگر اگلی جو آئے گی نہیں تو ان کے خرچے کون پورے کریں گے؟ جیسے ان کے چرچوں کا حال ہوا ہے کہ اتنے چرچ بنے تو پہلے یہ لوگ بھی تو اتنے جاتے ہوں گے جب ہی انہوں نے بنائے، لیکن اب ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ سارے سیل پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل. السلام علیکم.
سادہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ. تو جب انہوں نے قرآن شریف بھی اپنا حفظ کمپلیٹ کیا تو ہمارے ایریا میں ایک مسئلہ بالکل نیا نیا بنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو آپ لائیے تو یہ یہاں پہ تراویح پڑھایا کرے گا. تو ہمارے بیٹے نے وہاں سے شروع کیا تراویح پڑھانا. تو 4 سال وہ وہاں پڑھاتا رہا. 4 سال کے بعد وہ مسجد بہت پاپولر ہو گئی, ان کو بڑے بڑے حافظ مل گئے. تو انہوں نے ہمارے بیٹے کو منع کر دیا کہ آپ نے یہاں پہ تراویح نہیں پڑھانی. تو اب میرا بیٹا دن رات روتا کہ میں کیا کروں گا. اپنے ابو سے کہتا کہ اس سال تراویح نہیں پڑھائی, مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہم 2 مہینے پہلے تھے رمضان سے, ہم اسے لے کے ڈفرینٹ مسجدوں میں جاتے کیونکہ وہاں پہ پہلے سے ہو جاتا ہے, 3 مہینے پہلے وہ حافظ رکھ لیتے ہیں. تو میں بھی دن رات دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ کہیں پریشان ہو کے تو اس چیز سے ہٹ نہ جائے نا. تو پھر اچانک ایک دن ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم اسے لے کے گئے تو اس کو وہ جگہ مل گئی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے. تو اسی طرح سے یہ بہت ریلیٹڈ ہے کہ ایک ینگ بچے کو آپ ایک دم سے منع کر دو اور وہ پریشان اور ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز ہے, جیسے دن میں تو بچے گھر پہ نہیں ہوتے, کبھی عشاء میں کبھی فجر میں ان کو لایا جاتا ہے. تو اکثر جگہوں پر فجر کی 2 فرض ہی کوئی وہ آدھے گھنٹے کی پڑھاتے ہیں. تو مطلب میں 2 بچوں کو جانتی ہوں جو آتے تھے اور انہوں نے آنا چھوڑ دیا کہ یہ, اور وہ روز گنتے تھے, ماما آج 22 منٹ کی ہوئی ہے, آج 26 منٹ کی ہوئی ہے. اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے جیسے ابھی وہ زکوٰۃ اور صدقے کا ذکر کیا, ہم کیا ان ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہمارے پاس زیور نیڈ نکال سکتے, ان ایڈوانس نکال سکتے, لیکن جب ڈیو ہو جائے تو پھر اپنے پاس نہ رکھے. اوکے جی فرمائیے. ساتھ السلام علیکم. میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے آج تک بچوں کو یہی قاعدہ سکھایا اور سیکھا بھی کہ گھر میں داخل ہونے والے پہلے گھر والوں کو سلام کریں, کھڑے ہوئے بیٹھوں والے کو سلام کریں, لیٹے والوں کو اسے سلام کریں. لیکن معراج کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پہلے سلام کر رہے تھے. تو کیا یہ کچھ غلطی ہماری بات ہے کہ ہم نہ کریں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, وہ تو ویلکم کر رہے تھے. جی لیکن یہ مطلب بچوں کو ہم نے یہ سکھایا کہ آنے والے ہی کرے گا, سنت یہی ہے, سنت سے یہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک, وہ آئے تو سلام کرے. گھر والے جو ہے نا وہ ویلکم کرتے, باہر سے آنے والے کو سلام باہر والا ہی کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now that we are mentioning about the youth and the masjid, so I cannot miss the opportunity to mention our TQE 7 because majority of the students are, alhamdulillah, under the age of 20 and little above maybe, alhamdulillah. And the passion that I have seen, alhamdulillah, and I have experienced in them is just awesome, alhamdulillah. And you know what, when mashallah I see them growing, I see them having interest and the love that they have for Quran and for Al-Huda, alhamdulillah, it just warms up my heart, and I see the world is rosy and future is bright, alhamdulillah, because of these students, mashallah. And we staff of TQ7, we are so proud of them, alhamdulillah, mashallah. And also on the weekends, mashallah, house is full with youth. On the same note, I just wanted to remind everybody here that when even young women come to the institute to study, okay, they may not be coming to the masjid to pray, but if they are coming to the institute to study, then let us do our best to welcome them. And even if they may be doing something that is against the rules, they may be sitting somewhere where they're not supposed to, they're eating somewhere they're not supposed to, they're talking at a time when they're not supposed to, and if we have to correct them, please let us do it very, very respectfully. Because it is very offensive when somebody speaks to you as if you have no worth or as if you have no dignity, and they're yelling at you as if you have no value. So please let us pay attention to this. Whether it's a young boy or a young girl, no matter who they are, they have come to study the Quran. Let us welcome them. Let us welcome them with our body language, with our facial expressions, with our words, even when we are correcting them. Because it is very sad that, there have been incidents where people have literally walked out because they were spoken in a very disrespectful manner. And yes, they were at fault, but that doesn't mean that we correct them in a harsh way. We learned about this earlier, that we don't correct someone in the wrong way. So when they're doing something wrong, please let us be very careful in the way that we deal with them. اب دیکھو, مسجد میں ایک شخص نے جو عرابی تھا آ کے پیشاب کر دیا. الحمدللہ ہماری یوتھ میں سے کبھی کسی نے ایسے تھوڑی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں
پیشاب کر دیا اس نے آ کے. صحابہ دوڑے کہ اس کو کریکٹ کریں, اس کو روکے, اسٹاپ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیا, اور پھر کیا کیا, پانی منگایا اور خود بہا دیا, اور کہا کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں, یہاں پیشاب نہیں کرتے. دیٹس اٹ, کچھ نہیں کہا اس کے بعد. یہ ایک مثال ہم سب کے لیے کافی ہے کہ اگر آ کے وہ کچھ بھی کرتے نا تو اس کا مطلب نہیں کرنے ہی دیں ان کو طریقے سے سمجھائیں, لیکن صبر سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.